السلام علیکم دوستو انارکلی بازار لاہور سے ایک سڑک جو میو ہسپتال کی طرف جاتی ہے اسے ایبک روڈ کہتے ہیں۔ اس چھوٹی سی سڑک پر ایک بہت بڑا اور ہندوستان کا پہلا باقاعدہ مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک اسودۂ خاک ہے۔ آج جس جگہ قطب الدین ایبک کا مقبرہ ہے یہاں اس کا وسیع محل ہوا کرتا تھا۔ تب سے اس علاقہ کا نام محلہ قطب گوری مشہور ہے۔ محل اس قدر وسیع و عریض تھا کہ قطب الدین ایبک محل میں چوگان یعنی پولو بھی کھیلا کرتا تھا۔ وہ اس کھیل کا بہت شوقین تھا۔ یہی کھیل اس کی موت کا سبب بن گیا۔ 1210 میں وہ اپنے محل میں پولو کھیل رہا تھا کہ گھوڑے سے گر پڑا اور اپنے حالق حقیقی سے جا ملا۔ کہا جاتا ہے کہ گھوڑے سے گرتے وقت لوہے کی زین اس کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی جس کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی۔ یوں ہندوستان پر 4 سال تک مثالی حکومت کرنے کے بعد وہ اپنے محل میں ہی اسودۂ خاک ہوا۔ سلطان شمس الدین التمش 1215 عیسوی میں جب لاہور آیا تو وہ سلطان قطب الدین ایبک کے مزار پر حاضر ہوا، فاتحہ خوانی کی اور یہاں ایک شاندار مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس وسیع و عریض اور خوبصورت مقبرے کی تعمیر پر کثیر دولت خرچ ہوئی۔ لوگ بادشاہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ہر سال 14 رجب کو بادشاہ کا عرس منایا جاتا تھا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم اور ہر دل عزیز بادشاہ قطب الدین ایبک کے شایان شان اس کے مقبرے کی تعمیر کی گئی تھی، لیکن مغلیہ دور میں شہر کی توسیع ہوتی گئی تو مقبرہ اور باغ اجڑنے لگا۔ مسلمانوں کے زوال کے بعد دیگر تاریخی عمارات کی طرح یہ مقبرہ بھی زمانے کی دست برد کا شکار ہونے لگا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں بھی اس مقبرے کو کافی نقصان پہنچا۔ مقبرے سے قیمتی پتھر اور سامان لوٹ لیا گیا اور مقبرے کو خستہ حال چھوڑ دیا گیا۔ انگریز کے دور میں مقبرے کے گرد و نواح میں آبادی بڑھنے لگی، محل کا نام و نشان مٹنے لگا، البتہ مقبرے کا دروازہ اور قبر موجود رہی۔ انگریزوں نے قبر کی مرمت کروا دی جبکہ میونسپل کمیٹی نے بازار اور گلی کا نام ایبک روڈ رکھ کر اس کا نام مٹنے سے بچا لیا، ورنہ شاید لوگ بادشاہ کے نام اور قبر کے محل وقوع کو ہی بھول جاتے۔ انگریز چونکہ مسلمانوں میں ان کے بادشاہوں کے حوالے سے احساس کمتری کی کیفیت قائم رکھنا چاہتے تھے، اس لیے مسلمانوں کے مطالبے پر مقبرے کو محکمہ آثار قدیمہ کی نگرانی میں دے تو دیا، لیکن اس کے تحفظ کے لیے ایسے اقدامات نہ کیے جو ضروری تھے۔ نومبر 1953 عیسوی میں حکومت پاکستان نے اس طرف توجہ دی اور مقبرہ قطب الدین ایبک کی نئے سرے سے تعمیر کے لیے محکمہ آثار قدیمہ نے مقبرے کے ارد گرد کے مکانات سمیت 2.5 ایکڑ اراضی خریدی۔ 1968 میں مقبرے کی از سر نو تعمیر کا آغاز ہوا مگر ملکی حالات کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتا رہا۔ آخر جولائی 1979 میں اس کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا۔ مقبرے کی تعمیر پر 9,21,560 روپے لاگت آئی۔ مقبرے کی تعمیر سنگ مرمر اور پیلے پتھر سے کی گئی۔ کوشش کی گئی کہ اسے اسی انداز میں تعمیر کیا جائے جو انداز تعمیر اس دور میں مسلمانوں کا تھا۔ مقبرہ چوکور ہے، چاروں طرف سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہوئی ہیں، فرش اور دیواریں بھی سنگ مرمر کی ہیں۔ مقبرے کا گنبد منفرد انداز کا ہے جس کے وسط میں فانوس لگا ہوا ہے۔ مقبرے کی پیشانی پر کلمہ طیبہ اور قرآنی آیات کندہ ہیں۔ نامور خط حافظ یوسف صدیدی نے فن خطاطی کا ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ خطاطی کا انداز بھی ایبک دور کا اپنایا گیا ہے۔ 6 اپریل 1981 کو نو تعمیر شدہ مقبرے کا افتتاح وفاقی وزیر ثقافت و سیاحت محمد ارباب نے کیا۔ مقبرے کے احاطے میں چھوٹا سا باغیچہ ہے۔ 4 دیواری پر قطب مینار بنائے گئے ہیں جو دہلی میں قطب الدین ایبک کے تعمیر کردہ قطب مینار کی یاد دلاتے ہیں۔ محمد نعیم مرتضیٰ نے اپنی کتاب نیا لاہور میں اس مقبرے کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ انارکلی میں خریداری کے لیے آنے والے اور غیر ملکی سیاح مقبرہ دیکھنے ضرور آتے ہیں۔ قطب الدین ایبک کا نام اپنے عدل و انصاف، بہادری و شجاعت اور سخاوت و خدا ترسی کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔